بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فوائد مکیہ کا تیسرا باب ہے، تیسری فصل ہے مقدار اور اوجہ مد کے بارے میں۔ سبق نمبر 9 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم حرف مد کی مقدار کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو دیکھیں 2 فصلیں ہماری یہاں تک مکمل ہو چکی ہے، یہاں سے تیسری فصل شروع ہو رہی ہے مقدار اور اوجہ مد کے بارے میں۔ سب سے پہلے اب یہاں پر یہ سمجھ لیں کہ مقدار کسے کہتے ہیں اور اوجہ مد اس کا کیا مطلب ہے۔ دیکھیں مقدار کہتے ہیں کہ جس ادائیگی کے ذریعے مد کا اندازہ کیا جائے اسے مقدار کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ طول کی مقدار 3 الف اور 5 الف ہے، تو اس اندازے کے ساتھ آپ ادا کریں گے تو ہم یہ کہیں گے کہ ہم اس کو اس کی مقدار کے ساتھ ادا کر رہے ہیں۔ اس کے بعد اگلی بات جو سمجھنے کی ہے وہ ہے اوجہ مد کیا ہوتا ہے۔ دیکھیں اوجہ یہ جمع ہے وجہ کی، اور اس سے مراد ہے مد کی 3 قسمیں، طول، توسط اور قصر۔ ان تینوں وجہوں کو وجوہ یا پھر اسی طریقے سے اوجہ یہ کہا جا سکتا ہے۔ تو وجہ کی ایک جمع وجوہ بھی آتی ہے اور ایک جمع اوجہ یہ بھی آتی ہے۔ اور دوسری بات جو ہم نے یہاں پہ سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ جو مد اصلی ہے اس کی جو مقدار ہے وہ 1 الف کے برابر ہوتی ہے، اور 1 الف کی مقدار وہ 2 حرکتوں کے برابر ہوتی ہے۔ یہ جو 2 حرکتیں ہیں، ان 2 حرکتوں میں سے ایک حرکت تو اس حرف کی ہوتی ہے جو حرف مد سے پہلے ہوتا ہے، اور اسی حرف کی حرکت کے برابر یہ حرف مد ہوتا ہے۔ تو اس طریقے سے یہ جو 2 حرکتیں ہیں یہ مل کر ایک مد کی بقدر یہ حرکت بنتی ہے۔ اور آپ یہاں پر یہ سمجھیں کہ جو مد ہے اس کی 2 مقداریں ہیں، طول اور توسط۔ تو بغیر کسی سبب کے طول کی جگہ توسط کرنا یا اسی طریقے سے توسط کی جگہ طول کرنا یہ جائز اور درست نہیں ہے۔ اس کے بعد اب یہاں پہ ذرا عبارت دیکھیں، جو حضرت فرما رہے ہیں وہ یہ ہے کہ مد عارض اور مد لین عارض میں یہ ہوتا کیا، یہ پہلے تفصیل سے گزر چکا ہے۔ مد عارض اور مد لین عارض میں 3 وجہ ہیں۔ 3 وجہ کون سی ہیں؟ طول، توسط اور قصر۔ فرق اتنا ہے کہ مد عارض میں طول اولا ہے، اس کے بعد توسط، اور پھر آخر میں قصر کا مرتبہ آتا ہے، بخلاف مد لین عارض کے کہ اس میں پہلا مرتبہ قصر کا ہے، اس کے بعد توسط کا ہے، اس کے بعد طول کا ہے۔ تو دیکھیں اس میں فرق اس طریقے سے ہوگا کہ جو مد عارض ہے اس میں ترتیب سیدھی ہوگی، طول، توسط اور قصر، اور جو مد لین عارض ہے اس میں ترتیب الٹی شروع ہوگی، قصر، توسط اور طول۔ آگے آپ سمجھیں کہ حضرت فرما رہے ہیں کہ معلوم کرنا چاہیے کہ مقدار طول کیا ہے۔ طول کی مقدار 3 الف ہے، توسط کی مقدار 2 الف، اور ایک قول میں طول کی مقدار 5 الف اور توسط کی مقدار 3 الف ہے، اور قصر کی مقدار دونوں قول میں 1 ہی الف ہے۔ تو اصل میں یہاں پر جو قراء کا اختلاف ہے طول، توسط اور قصر کے بارے میں اس کو بیان کرنا چاہ رہے ہیں۔ ایک بات جو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ جو قصر ہے، قصر کی مقدار کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ تمام قراء اس بات کے اوپر متفق ہیں کہ جو قصر کی مقدار ہے وہ 1 ہی الف کے برابر ہے۔ البتہ طول اور توسط اس کی مقدار کے اندر اختلاف ہے۔ تو بعض کے نزدیک طول 3 اور توسط 2، اور بعض کے نزدیک جو طول 5 اور توسط وہ 3 الف ہے۔ تو خلاصہ یہ کہ اختلاف ہے، لیکن اس بات کا خیال بہرحال رکھنا یہ ضروری ہے کہ جو طول کی مقدار ہے وہ توسط سے زیادہ ہونی چاہیے، اور جو توسط ہے اس کی مقدار طول سے کم ہونا یہ لازم اور ضروری ہے۔ اس کے بعد آگے دیکھیں، آگے تو فرما رہے ہیں کہ جو مد لازم کی جو 4 قسمیں ہیں ان میں طول الگ تساوی ہوگا، یعنی جو طول ہے وہ آپ نے برابر درجے میں کرنا ہے۔ لیکن بعض قراء کا اختلاف ہے۔ بعض قراء کے نزدیک کیا ہے کہ جو مثقل ہے اس میں زیادہ مد کیا جائے گا، اور بعض کے نزدیک مثقل نہیں بلکہ مخفف میں زیادہ مد کیا جائے گا۔ لیکن جو جمہور قراء ہیں ان کے نزدیک تساوی یعنی برابری ہے۔ تو دیکھیں اس میں بھی اختلاف ہے، جیسا کہ آپ کے سامنے واضح ہو ہی گیا ہے کہ بعض کے نزدیک مثقل میں زیادہ کیا جائے گا اور بعض کے نزدیک مخفف میں زیادہ کیا جائے گا۔ تو تھوڑی سی وجہ بھی سمجھ لیتے ہیں۔ دیکھیں جو حضرات یہ کہتے ہیں کہ مد لازم کلمی مخفف میں مد کی مقدار زیادہ ہے، وہ وجہ اس کی یہ بیان کرتے ہیں کہ یہاں پر حرف مد پہلے ہی ساکن تھا، اس کے بعد ایک اور ساکن آ گیا، تو یہ اجتماعی ساکنین ہو گیا۔ تو لہذا اجتماعی ساکنین کی جو ثقل ہے، یہ جو اس کی ثقالت ہے، اس کو دور کرنے کے لیے حرف مد کو اصل مقدار سے زیادہ کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ تو اس طرح یہ جو مد فری رفع ثقالت میں یعنی ثقالت کو دور کرنے میں حرکت کی مثل ہو جائے گا۔ تو یہ وجہ ہے کہ مخفف کے اندر وہ طوالت زیادہ کی جائے گی۔ اور بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ مد لازم کلمی مثقل میں مد کی مقدار زیادہ ہے۔ وہ اس کی توجیہ یہ بیان کرتے ہیں کہ حرف مد کے بعد آتی ہے تشدید، اور تشدید کی وجہ سے آواز میں اتصال اور درازی، یعنی آواز اس میں تھوڑی سی لمبی ہو جاتی ہے، اور جو حرف مشدد ہے وہ 1 الف کے بقدر خوب جم کر ادا ہوتا ہے۔ لیکن مخفف کے اندر ایسے نہیں ہوتا ہے، کیونکہ مخفف میں حرف مد ہے اس کے بعد ساکن ہوتا ہے، تو سکون کی وجہ سے سکون ادا ہوتے ہی آواز فوراً ختم ہو جاتی ہے۔ تو لہذا مثقل کے اندر ثقالت اور تشدید کی وجہ سے مد زیادہ کیا جائے گا، اور مخفف کے اندر جو مد ہے اس کو کم کیا جائے گا۔ تو بہرحال یہ بعض قراء کا اختلاف ہے، لیکن جو جمہور ہے وہ کیا فرماتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں کہ نہیں، مثقل ہو یا مخفف ہو، دونوں جگہ پر جو مد کیا جائے گا وہ برابر درجے کا ہی کیا جائے گا۔